اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار reply to قادیانیز کے کامنٹ کا جواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری غلطی کو پکڑا، جس میں سلپ آف ٹنگ سے میں نے 12 اور 13 سال کہہ دیا تھا، وہ فتح مکہ سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دور کو۔ وہ دراصل 12 اور 13 میرے منہ سے نکل گیا تھا، وہ 32 اور 33 سال کے درمیان تھا۔ تو اس لیے میں آپ کو جزاک اللہ و احسن الجزا کہتا ہوں۔ اب میں اس ویڈیو کامنٹ کے دوسرے حصے میں آتا ہوں، جس میں یہ صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیو فضل احمدی کی ویڈیو حاسدٍ اذا حسد کا رپلائی ہے، جس میں یہ کم عقل اور شیطان صفت انسان یعنی خاکسار، جس میں یہ کم عقل اور شیطان صفت انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ بکواس کرتا ہے کہ حضور کے دور میں صحابہ کرام کی تربیت ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی تھی۔ یعنی یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور کو ٹھیک طرح سے تربیت کرنا نہیں آئی۔ یہ شخص بکواس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضور کی تربیت میں کمی رہ گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا یہ ہوا کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ جاہل انسان اپنی ویڈیو سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اسلام میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں، میں ہر کامنٹ میں اپنی ایک ہی بات کہتا ہوں کہ قولوا قولا سدیدا۔ اسلام نے جو ترازو دیا ہے ایک مومن کے نشانی کی، وہ ہے قولوا قولا سدیدا، وہی بولو جو سچ ہو اور صاف صاف ہو، یعنی کسی کے بات کو توڑ مڑوڑ کے نہ پیش کرو۔ یہ جو ہے ایمان کا پہلا جو اسٹیپ ہے، اب اسے آپ پھر کلمہ نہ سمجھ لیں۔ ایک مومن کے نشانی کا پہلا نشانی یہ ہوگا کہ قولوا قولا سدیدا پہ وہ بات کرے گا۔ میں نے اپنے امیڈیٹ نیکسٹ کامنٹ کے اندر میں یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی یہ تاثر نہ لے کہ نعوذ باللہ علی من ذالک، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی۔ جب میں یہ کہہ چکا ہوں اور اس میں یہ بھی کہہ دیا تھا، لہٰذا اس کو کلیئر کر لیں، اس کے باوجود یہ بات کرنا یہ کس اسلام اور مسلمان کا فعل ہے؟ جب ایک شخص کہتا ہے کہ میرا یہ مفہوم نہیں ہے، اور اس کے ویڈیو کو ریلیز کیے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے بعد کے ایک حصے کو لے کر اس طرح بیان کرنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے؟ کیا اسلام سے یہ ملتا ہے کہ کسی کے بات کو جب وہ منع کر دیا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مفہوم یہ نہیں تھا، تو اس کو زبردستی اس بات میں گھسیٹا جائے؟ اور پھر زبان درازی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیطان بھی کہہ دیتے ہیں، کم عقل بھی کہہ دیتے ہیں، شیطان صفت بھی کہہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ گستاخی تو آپ کر رہے ہیں۔ جب میں کہہ دیا کہ اس سے کوئی یہ مفہوم نہ لے، مجھے پتا تھا آپ کے جیسا ابو ابلیس ہے اس دنیا میں قائم، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مسیح اور مہدی کو بھیجا ہے، تاکہ ان ابو ابلیس کو اسلام کی طرف لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائے اور قرآن کی طرف لائے، اور قولوا قولا سدیدا
کی طرف لائے اور صاف صاف اور سچ سچ بولنا سکھائے۔ میرے پیارے دوست، آپ کا یہ کہنا، آپ کیا ورغلانا چاہتے ہیں شیخ صاحب کی طرح کہ دیکھو جی فضل احمدی یہ کر دیا؟ اگر آپ ایک ایماندار آدمی ہوتے، جس طرح میں نے کہا کہ آپ کا شکریہ، سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے میں 12-13 سال بول دیا تھا، یہ ہے اسلام کا سبق، یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق کہ ہاں غلطی ہوئی، یس تہ دل سے قبول کرتا ہوں، اور آپ کو میں نے جزاک اللہ و احسن الجزا بھی کہا ہے اس کے متعلق۔ اور جب میں یہ کہہ دیا ہوں کہ نو ون شوڈ ٹیک دس میننگ، اس کے بعد آپ کس طرح یہ مانی لیتے ہیں؟ تو یہ دجالی صفت نہیں ہے؟ آپ شیطان ابن شیطان نہیں ہے؟ یا ابو ابلیس میں آپ کو کہوں؟ کیا یہ یزیدی فعل نہیں ہے کہ جو بات نہ ہو اس کو اس کے طرف موسوم کیا جائے؟ یہی وجہ تھا، آپ کے ایسے گندے اور غلیظ لوگ تھے جس کے وجہ سے اسلام کے اندر اختلافات آئے تھے، جو کہنے کے بعد بھی آدمی کچھ دوسرا مانی لیتا ہے، کیونکہ آپ تو قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ آپ تو ایک طرف جو وہ آپ کا جو موبائلہ کا چیلنج تھا، اس میں میں نے جو آپ کو کہا تو آپ یہ کہتے ہیں اس کا جواب میں دوسرے اپنے موبائلہ چیلنج 2 پہ کہ تصویر اور احادیث میں غیر ضروری ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، لہذا میں اپنے نبی کریم کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسی دوگلی سنت ہے جناب؟ پاسپورٹ کے لیے تصویر اٹھاؤ، لائسنس کے لیے تصویر اٹھاؤ، اور جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صداقت کو بیان کرنے کا معاملہ ہے، جہاں پہ قرآن کی عظمت کو ثابت کرنے کا معاملہ ہے، وہاں تصویر اٹھانا منع ہے۔ جہاں پہ آپ کی روزی روٹی کا تعلق ہے وہاں تو آپ تصویر اٹھا سکتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کے، نعوذ باللہ لا من ذالک، اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ اور جہاں پہ آدمی کوئی للکارتا ہے کہ آؤ آ کر کے بات کرو، تو وہاں شکل نہیں دکھاتے اور یہ حدیث کا بہانہ بناتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے شخصوں پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق من مانی طور پہ جب چاہا استعمال کر لیا اور جب چاہا اسے چھوڑ دیا۔ آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا اسلام ہے؟ جب ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی اس کا یہ مفہوم نہ لے، پھر آپ اس کو اس بات کی طرف موسوم کرتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کے خون کو گرمانے کا کام کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کاذبوں کا عمل ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں دیا تھا۔ اور پھر آپ لیوزر علی الدین کلہ کے متعلق میں نے جو کہا تھا کہ نعوذ باللہ لا من ذالک، کیا دین اسلام جو ہے تمام ادیان پر غالب نہیں آیا؟ میں نے یہ کہا تھا۔ آپ اس بات کو کچھ اس طرح کہتے ہوئے پھر بعد میں بات بھی ختم کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو قرآن پر اعتراض کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اس کے بعد آپ پھر وہ 3 قسم جو ہے اس کا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد بات کو ہضم کر لیتے ہیں۔ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میں یہ کہا ہوں کہ نعوذ باللہ لا من ذالک، کیا لیوزر الدین کلہ کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی؟ ہمارے نظر میں تو پوری ہوئی ہے، چونکہ آپ لوگ اس طرح جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ جس حدیث کو، جس آیت کو اپنے مطلب سے جب جہاں ضرورت پڑے اپنا فائدہ ہو ذاتی تو اس کو استعمال کر لو، جہاں نہیں ہو تو اس کو چھوڑ دو، اور اسلام کی بات کرتے ہیں قرآن کی۔ میں نے وہ جو دکھایا کہ دیکھو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو حاملہ عورت کے رحم پہ باندھ دیا جائے، وہ اسلام کا خدمت تھا؟ کیوں جرأت نہیں ہے؟ آئیے قولوا قولا سدیدا پر آئیے اور یہ بیان دیجئے کہ اشرف علی تھانوی نعوذ باللہ قاذب وقت تھے۔ جو شخص قرآن کریم کے آیت کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ لا من ذالک، عورت کے رحم میں باندھ دیا جائے، استغفر اللہ، وہ تو آپ کو صحیح دکھتا ہے۔ اور جو شخص قرآن کی طرف بلاتا ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہے، تو اس کے طرف جھوٹ اور لغو بات موسوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ اس طرح دوسرے کے جذبات کو نہ بھڑکائیں، اللہ تعالیٰ اس سے روکتا ہے۔ جو بات جو نہیں بولا ہے اس کے طرف منسوب کرنا جو زنا کے برابر ہے، لہذا آپ زنا کا مرتکب نہ بنے میرے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔